سب نے بہت برکت پائی. خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں اس برکت کے لیے جو خداوند نے ہمیں دی ہے. کلام سے پہلے جب ہم نے دعا کی، اور ایک چیز یاد رکھیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا اختتام ہم ضرور ہی شکر گزاری پر کریں، تاکہ جو برکت ہے، کیونکہ اقرار بائبل میں لکھا ہے کہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے لیکن اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. تو جب تک ہم اقرار نہیں کرتے کہ ہمیں وہ مل گیا، تب تک ہمیں جو ہے وہ ہمارے ایمان کا کہنے کا وہ تقاضا جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. جیسے اس نے کہا تھا کہ اگر تو کہہ دے تو ہو جائے گا، تو پھر ہو جائے گا. خداوند ایسا کرتا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ جو درخواستیں، مناجاتیں، دعائیں ہم نے خداوند کی حضوری میں کی ہیں، چاہے لاؤڈلی، چاہے دل کے اندر، چاہے شیئر کر کے، چاہے بغیر شیئر کیے، ایز لانگ ایز کہ ہم نے ایمان کے ساتھ خداوند سے مانگا ہے، خداوند ہمیں دے گا، اور خداوند نے ہمیں دے دیا ہے. آج ہم بک آف ایکٹس کی اسٹڈی میں کنٹینیو کریں گے. 4 باب کے آخری حصہ کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور 5ویں باب کی کچھ آیات کو ہم دیکھیں گے. پہلی 11 آیات. یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کس طرح خدا کی جو جماعت تھی، جو کلیسیا تھی، ان میں ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں. بک آف ایکٹس کو ہم جو ہے وہ ایز اے سیریز اسٹڈی کر رہے ہیں. اس کے 4 باب کی 31 آیت تک ہم نے اسٹڈی کر لیا ہے. آج ہم 32 سے شروع کریں گے. لکھا ہے کہ اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی. کیا تھی؟ ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی. دوبارہ پڑھوں گا. ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں. اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا، کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا. اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے، ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، اور پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا. اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برنباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، جس کی پیدائش کپرس کی تھی یعنی سائپرس کی تھی. اور اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی. یہاں پر مختلف باتیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. صرف خیرات یا ہدیہ یا صرف جو ہے کہ یا پھر صرف یہ نہیں نظر آتا کہ رسولوں کے لیے یا پھر خدمت کے لیے یا خدا کے کام کے لیے جو ہے وہ صرف روپے پیسے کی بات نہیں شروع ہوتی. شروع میں جو خداوند کا بندہ لوکا ہے جو اس کتاب کو لکھ رہا ہے، اس نے کیا بتایا کہ اس سے پہلے کہ لوگ اپنا سب کچھ بیچ کر خداوند کی حضوری میں لے آتے، اس سے پہلے کہ لوگ اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس کو اپنا نہ کہتے، اس سے پہلے کہ لوگوں کے دل جو ہے خداوند اس طریقے سے کھولتا، اس سے پہلے کہ رسول جو ہے وہ بڑی قدرت کے ساتھ کام کرتے اور جی اٹھنے کی گواہی دیتے، اس سے پہلے کہ وہ فضل جو ہے لوگوں کے اندر نظر آتا، کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی زمینوں کو، جائیدادوں کو بیچ دیتے، کیا عمل میں وہاں پر نظر آتا ہے ہمیں کہ ایمانداروں کی جماعت کیا تھی؟ ایک دل اور ایک جان تھی. میرے عزیزو، یہ جو کلیہ ہے، اس کو کوئی بھی ایمانداروں کی جماعت جو ہے، جیسے یروشلم کی کلیسیا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپلائی یہ کرتے ہیں، اور ان سب کا جو انٹرسٹ تھا وہ کامن انٹرسٹ بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ ان سب کا جو انٹرسٹ تھا وہ کامن ہو گیا، ان سب کے گولز جو تھے وہ کامن ہو گئے، ان سب کی سوچ جو تھی وہ ایک ہو گئی. اور جب آپ دیکھیں کہ جس بھی جماعت میں ایسا ہوگا، جس بھی جماعت میں ایسی سوچ ڈیولپ ہو جائے گی، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو اسپریچول میچورٹی کیا ہے، کہ جو میں چاہتا ہوں خداوند کا کام ہو اس جماعت میں، وہی سلمان چاہتا ہو، وہی سنی چاہتا ہو، وہی دلاور بھائی، وہی ایلڈر صاحب، وہی باقی سارے لوگ جو ہیں. جب سوچ جو ہے وہ ایک ہو گئی اور جان جو ہے وہ ان کی ایک ہو گئی، تب جو ہے وہ قدرت کا کام ہونا شروع ہوا. 2 واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بائبل میں لکھے ہیں کہ جب سب یک دل ہو گئے تو وہاں پر ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کام ہوا. ایک واقعہ
कब जब हैकल बनी थी और सुलेमान बादशाह ने क्वायर बनाई थी, कितने लोग थे उस क्वायर में, कोई मुझे बताए? तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोग थे और काहिनों की अलहदा जमात थी। और जब हैकल की इनाग्रेशन का टाइम हुआ और लिखा कि जब गाने वाले और बजाने वाले मिल गए, जब सारे यक दिल और यक जान हो गए, जब सारे उस यूनिटी की स्पिरिट के अंदर आ गए, जब सारे एकदम जो है एक ही राय के साथ जो है वो काम कर रहे थे, जब सारे एक ही जुबान बोलते थे, जब सारे एक ही बात कर रहे थे, और क्या हुआ कि वहां पर खुदा का रूह उतरा और लिखा है कि कोई भी वहां पर फिर खड़ा ना रह सका। हैकल जो थी वो अबर से भर गई, वहां पर खुदा का जलाल जो है वो जाहिर होता हुआ हमें नजर आता है। लेकिन एक और यूनिटी हमें नजर आती है उससे पहले, जब सबकी एक ही राय थी, एक ही जुबान थी, एक ही बोली थी। आपको पता होगा कि किस वाक्य की मैं बात कर रहा हूं, बाबल का बुर्ज बनाया था। आप ये देखें कि यूनिटी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वेपन है, यूनिटी एक ऐसा, यानी कि स्पिरिट ऑफ यूनिटी जो है, ये यूनाइटेड जो माइंडसेट है, यूनाइटेड होकर जो बैठना है, इतना स्ट्रॉन्ग फीचर है ये इंसानों के लिए कि इसको इब्लीस ने इस्तेमाल किया। और वहां पर भी खुदावंद उतराया था। आपको याद होगा बाइबल में लिखा था कि चूंकि इन सब की एक ही राय है, ये सब यूनाइटेड हो गए हैं, ये सब एक इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, और खुदावंद ने उनके दरमियान में फिर क्या किया था, उनको बाबल, वहां पर उस जगह का नाम बाबल इसलिए कि उन्होंने बैबलिंग शुरू की थी। फर्स्ट टाइम जुबानें जो थी बदल गई थी, उससे पहले सारे इब्रानी जुबान बोलते थे। अब आप कहेंगे कि ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो सारे इब्रानी जुबान बोलते थे? आपको कौन यकीन करता है कि वो सारे इब्रानी बोलते थे? वो सारे इब्रानी इसलिए बोलते थे कि उससे पहले कि अगर आप नाम देखें लोगों के, तो वो किस जुबान के हैं? सारे इब्रानी जुबान के हैं। किस जुबान के नाम है? सारे इब्रानी जुबान। महल्लल एल, मत्तुसला, ठीक है, ये सारे इब्रानी जुबान के नाम है। हन्नूक, ये सारे जो नाम है ये इब्रानी लैंग्वेज के हैं। सो वो सारे एक ही लैंग्वेज बोलते थे और वो जो थी इब्रानी जुबान थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जुबानों में एक तब्दीली आई। सो यूनिटी के लिए एक चीज बड़ी जरूरी है। दोनों यूनिटीज में एक चीज हमें फर्क नजर आती है कि जब गाने वाले और बजाने वाले मिले, जब हैकल में इबादत करने वाले मिल गए, वो सारे यूनाइटेड थे, उन्हीं लोगों की तरह जो कि बाबल का बुर्ज बनाने में यूनाइटेड थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उनकी यूनिटी आपस में तो थी, लेकिन खुदावंद के साथ यूनिटी नहीं थी। रिमेंबर, यानी कि बाबल वालों की जो बात हुई तो उनकी यूनिटी आपस में तो बहुत स्ट्रांग थी, वो सारे इकट्ठे थे और इतने स्ट्रांग थे कि खुदा को खुद नीचे आना पड़ा कि की करने लग पे ने, केड़े पासे टुर पे ने। और क्या हुआ कि खुदावंद ने आकर उनके दरमियान में एक तफरक डाला ताकि उनका वो जो सोच थी वो खराब हो। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए यूनाइटेड थे? अपने लिए यूनाइटेड थे। वो अपने लिए यूनाइटेड थे, अपनी जात के लिए वो सोचते थे कि हम जो है यूनाइटेड होंगे। लेकिन यूनिटी के लिए सबसे पहले हमें किसके साथ जुड़ना है? खुदावंद के साथ जुड़ना होगा, खुदावंद के लिए यूनाइटेड होना है। ठीक है, बाइबल में लिखा है कि कलीसिया क्या है? मसीह की दुल्हन है। कलीसिया क्या है? मसीह की दुल्हन है। और बाइबल में लिखा है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई जुदा ना करे। जिनको खुदा ने जोड़ा है, सो कलीसिया और उसकी दुल्हन को किसने जोड़ा है? खुदा ने जोड़ा है, उनको कोई जुदा ना करे। सो हमारी यूनिटी जो है, सबसे पहले यूनिटी किसके लिए होनी चाहिए? खुदावंद के साथ। सो जब भी हम खुदावंद के घर में आए तो लिखा है कि ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी। अब यहाँ पर दो चीजों का जिक्र है, दिल और जान का। सबसे बड़ा हुक्म क्या है? खुदावंद यीशु मसीह से जब पूछा था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और ताकत से, लेकिन अक्ल और ताकत बाद में आती है, दिल और जान, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। सो पहली यूनिटी किसके साथ हमें करनी है? खुदावंद के साथ। खुदावंद के साथ हम कई दफा इन एग्रीमेंट नहीं होते खुदावंद के साथ। हम कई दफा ऐसी दुआएं मांगते हैं खुदावंद से जो कि खुदावंद की मर्जी के माफिक नहीं होती। हम कहते हैं खुदा, मुझे पता है कि तेरी मर्जी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने दे दे। खुदावंद तू जानता है कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तू मुझे दे दे। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी हो, जमीन पर भी हो। हालेलुया, तेरी मर्जी। सो यूनिटी कैसे खुदावंद के साथ होगी? जब हम खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे।
یہ یونٹی کی بات ہے نا، کیونکہ عورت مرد کا سر نہیں، مرد عورت کا سر ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کلیسیا مسیح کا سر نہیں ہے، مسیح کلیسیا کا سر ہے. سو کلیسیا کو وہ کرنا پڑے گا جو مسیح چاہے گا، ٹھیک ہے، کلیسیا کو وہ کرنا پڑے گا جو مسیح چاہے گا. سو خداوند کے ساتھ یونٹی کب ہوگی؟ جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے، جب ہم اس کی بات کو سنیں گے، جب ہم اس کی مرضی پر چلیں گے، جب ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے، جب ہم اس کا کہا مانیں گے. اور لکھے کہ خداوند کی مرضی، خداوند نے کیا کہا تھا کہ میری مرضی یہ ہے کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. خداوند کے ساتھ یونٹی ہمیں پہلے بنانی ہوگی، ہمیں خداوند کے ساتھ یونائٹ ہونا ہوگا. ہماری یونٹی جو ہے وہ بابل کی یونٹی نہیں ہے، ہماری یونٹی غلط تعلیموں کی یونٹی نہیں، ہماری یونٹی جو ہے وہ غلط چیزوں کی یونٹی نہیں ہے، بلکہ ہماری یونٹی وہ یونٹی ہے، ہمارا اتحاد وہ اتحاد ہے جس طرح یک دل ہو کر ایک اور موقع پر دعا کی تھی، پینتیکوست کے موقع پر، جب رسولوں نے 120 کی جماعت نے یک دل ہو کر خداوند سے دعا کی تھی تو خداوند کا روح اترا تھا. سو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم خداوند کے ساتھ یونائٹڈ ہو گئے ہیں؟ ہمارا نام یونائٹڈ مسیح فیلوشپ ہے، تو یونٹی ہمارا نام کا پہلا عدد ہے، کہہ لیں کہ پہلا لفظ ہے. سو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم خداوند کے ساتھ یونائٹڈ ہیں؟ کیسے؟ پھلوں سے، ٹھیک ہے، ریزلٹس. اور جب ہم بالکل ٹھیک ہے اس کو سم اپ کر سکتے ہیں اسی بات میں کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ ان سب جو تھے ان سے بڑی قدرت کے کام ہونے شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. جب ہمارے درمیان شفائیں ہوں گی، جب ہمارے درمیان معجزات ہوں گے، جب ان کو رزلٹ سے پتہ لگا تھا نا کہ خدا ان کے درمیان میں آ گئے. ہیکل میں جب وہ یونائٹ ہوئے تھے تو کھڑے نہ رہ سکے، وہاں پر ابر آ گئے خدا کا، وہاں پر خدا کی حضوری ایسے زور سے تھی کہ ان کے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث بنے. جب یونائٹڈ تھے تو وہ غیر زبانیں بولنے لگے تھے، ان پر خدا کا روح اترا تھا، نبوتیں کرنے لگے تھے، ہاتھ رکھتے تھے تو شفائیں ملتی تھیں. ہم خدا کے ساتھ یونائٹڈ جب ہوتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کی ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارا کورس آف لائف جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے بائبل میں لکھے کہ مسا کے سبب سے جوا ٹوٹ جائے گا. اگر ہماری لائف میں کوئی لعنت ہے وہ جاتی رہے گی، اگر ہماری اندر کوئی بیماری ہے وہ چلی جائے گی، اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہے وہ جاتا رہے گا، کیونکہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں خداوند کے ساتھ. تو جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر آزادی ہے، ٹھیک ہے. جہاں پر مسا ہے وہاں پر جوا ٹوٹ جائے گا. جہاں پر خدا کا کلام، خدا کی حضوری ہے، وہاں پر کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں رہے گا. وہاں پر بانجھ جو ہے وہ اولاد والی ہو جائے گی. جہاں پر خدا جو ہے وہاں پر جو ہے قرضے والا جو ہے وہ اس کا قرضہ جاتا رہے گا، اس کی زندگی میں آزادی آ جائے گی. اگر فرض کریں میں قرضوں میں دبا ہوں اور کئی سال سے میں اس لعنت سے آزادی چاہتا ہوں اور مجھے نہیں مل رہی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے خداوند کے ساتھ یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. مجھے خداوند سے کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں اپنا آپ تیرے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. تو خداوند کیا کرے گا؟ مجھے اس لعنت سے آزاد کر دے گا، ٹھیک ہے. اگر مجھے کوئی ایسی پرابلم ہے، میری فیملی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، میرے گھرانے میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہے جو مجھے یقین دلاتی ہے بار بار کہ میں خداوند کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑا نہیں ہوں ابھی تک، لیکن جیسے آپ جڑیں گے وہ چیز آپ کی زندگی سے جاتی رہے گی. یہ بائبل بتاتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایسا ہوگا، قدرت میں. دوسرا جو خلیہ ہے، پہلا کیا کہ ہم خداوند کے ساتھ جڑے، یونائٹڈ ود مسیح، ٹھیک ہے، یونائٹڈ ود کرائسٹ، یونائٹڈ ود جیسس، یونائٹڈ ود the God, Lord God himself، ٹھیک ہے. اور دوسرا یونٹی کیا ہے کہ آپس میں یونٹی، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یک دل ہونا. ہمیں کلیسیا کے لیے اپنی کلیسیا کے لیے کیا دعا مانگنے کی ضرورت ہے؟ خداوند تو ہمیں یونائٹ کر، خداوند تو ہمیں متحد کر، اور خداوند تو ہمیں جو ہے وہ ہمیں ایک روح دے دے، ٹھیک ہے، یک دلی کی روح دے دے. وہ کیسے ہوگا؟ میرے ساتھ دیکھیں فلپینس chapter 1 verse 27. بلکہ 26 سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے کہ
جو تمہیں مجھ پر فخر ہے وہ میرے پھر تمہارے پاس آنے سے مسیح یسوع میں زیادہ ہو جائے. صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں خواہ نہ آؤں، تمہارا حال سنوں کہ تم ایک روح میں قائم ہو. کس میں؟ ایک روح میں قائم ہو، اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو. جان فشانی کرتے ہو. سو کیسے یونٹی ہمارے درمیان میں آئے گی؟ کہ جب ہم ایک روح میں قائم ہوں گے، ہم آپس میں اپنے لیے ایک روح مانگیں، ٹھیک ہے، اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہوں. اگر کوئی یہاں پر بیٹھا ہے، جیسے دلاور بھائی طبلہ بجا رہے ہیں، میں باجا بجا رہا ہوں، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی، لیکن سب کچھ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ انجیل کے لیے. اگر تو انجیل کے لیے ہے تو پھر یونٹی ہے. اگر تو میرا یہاں پر بیٹھنا، کھڑا ہونا، میرا یہاں پر آنا جو ہے وہ خداوند کی انجیل کے لیے ہے. اور یہ جو جان فشانی ہے، آپ میں سے آپ کو پتا ہوگا کہ جب یہ کرسیاں لگائی جاتی ہیں تو جان فشانی ہوتی ہے، زور لگتا ہے. کسی کو شوق نہیں ہے کہ وہ محنت کرے، آ کے جو ہے گھر سے بھی تھکا ہوا ہے اور آ کے ادھر کرسیاں لگائے. کسی کو شوق نہیں ہے کہ یہ چیزیں لگائی جائیں، یہ سب کچھ. لیکن یہ جان فشانی کس کے لیے ہے؟ انجیل کے لیے ہے. تیرے گھر کا دربان ہونا میرے لیے جو ہے شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر ہے. سو خداوند کا شکر ہو اس چیز کے لیے. اور دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھے کہ پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمائی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے، اگر یہ سب چیزیں ہیں تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہاللیلویا. سو یونٹی کیسے اچیو ہوگی؟ آپسی یونٹی کیسے اچیو ہوگی؟ کہ ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھے. کم تر سمجھے نہیں، میں سب سے اچھا ہوں یہاں پہ، ایسے میں کہوں میں تاڑے سارا تو اچھا نہیں، آپ مجھ سے بہتر ہیں ایسے، ٹھیک ہے. سو یونٹی کب اچیو ہوگی؟ جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں. تو خداوند کے ساتھ یونٹی کیسے اچیو ہوتی ہے؟ کہ جب یوحنا نے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، ٹھیک ہے نا، خداوند بہتر ہو، خداوند بڑھے، تو پھر خداوند کے ساتھ یونٹی بنے. کلیسیا میں پھر یونٹی کیسے قائم ہوگی؟ کہ جب ہم کلیسیا کے افراد کو، باقی لوگوں کو اپنے سے بہتر جانیں. ہر چند کے ہمارے پاس اگر ایک یا دو یا تین سے زیادہ توڑے ہیں، ہمیں اگر جو ہے وہ زیادہ خدا نے اگر کسی چیز میں بلیس کر دیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یونٹی کے لیے ہمیں کیا ہے کہ دوسرے کو بہتر سمجھنا ہے. فروتنی، بائبل میں لکھے کہ سرفرازی سے پہلے کیا ہے؟ فروتنی ہے. حلیمی جو ہے وہ ہمبلنس جو ہے وہ پہلے آتی ہے، اس سے پہلے کہ سرفرازی آئے. اور پھر سیکنڈ چیز ہے کہ محبت، لو جو ہے، محبت جو ہے وہ یونٹی کریٹ کرتا ہے. جب ہمارے دل ایک دوسرے کی محبت سے بھرے ہوں گے، تسلی مسیح کی طرف سے، محبت کی دل جمائی، روح کی شراکت، رحم دلی، درد مندی، یہ سب چیزیں جب ہماری زندگی میں آئیں گی تو یونٹی ہماری زندگی میں آ جائے گی. تو خوشی خداوند کی طرف سے آتی. لکھے کہ یکساں دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان رہو، ایک ہی خیال رکھو. سو ہمیں کیا کرنا ہے اب کہ is it achievable or not achievable؟ کہ نہیں کہ پھاڑ لے ایک دوسرے نے تکے ماریے، نہیں، اچیویبل ہے کہ نہیں ہے؟ ایگزامپلز ہیں کہ نہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ ایک اور چیز میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. we all need to work towards this position، ٹھیک ہے نا. ہمیں اس پوزیشن کی طرف آنے کی ضرورت ہے. میں ایک چیز جانتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چرچ، کوئی بھی کلیسیا، کوئی بھی گروپ جو ہے وہ پرفیکٹ چرچ نہیں ہے. کیوں؟ ریزن اس کا یہ ہے کہ ہم سب جو ہے وہ جلالی بدن میں نہیں ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ یہ فانی بدن ہے جو کہ ڈریون ہے، اٹس ڈریون بائی دا ڈیزائرز آف فلیش. ہمارا جو بدن ہے یک جان اس لیے کہا گیا کیونکہ ہمارا جو جان ہے، ہمارا دل، بائبل میں لکھا ہے کہ دل کیا ہے؟ ہیلا باز اور لا علاج ہے. دل کے خیال، انسان کے دل کے خیال سدا ہی برے ہوتے ہیں.
یہ بائبل کی تعلیم ہے، بائبل یہ بتاتی ہے. اور ہمارا بدن جو ہے وہ کمزور ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ روح تو مستعد ہے لیکن بدن کمزور ہے. سو کیا ہوگا کہ اس یونٹی کو لینے کے لیے ہمیں روح، بدن اور جان تینوں لیولز پہ سبمٹ کرنا ہوگا. اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہوگا کس کے؟ خداوند کے، اور اس کے بعد اپنے پڑوسی کے. اپنے خدا سے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے محبت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر. تم میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانے. جب یہ ہوگا تو پھر یونٹی اچیو کر سکتے ہیں. وی کین ڈو دیٹ، لیکن کیسے ہوگا کہ ویل ہیو ٹو ٹرائی فرسٹ. بجائے اس کے کہ میں ادھر کھڑا ہو کے، یا آپ میں سے کوئی ادھر کھڑا ہو کے کہ نہیں انہوں نے کیا پتا ہے، وہ جب بھی آتے ہیں ایسی باتیں ہی کرتے ہیں، ان کو کیا پتا. ٹھیک ہے، ایسے نہیں. انہیں کہا کہ بھائی آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، ہم یہ کریں گے. اور میں آپ سب کو یہی دعوت دوں گا کہ آئیے اس چیز کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں. اور سب سے پہلے میں اس چیز کو اپلائی کروں گا، اور میں اس چیز کی معافی بھی مانگتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ ایسے بیہیو کیا ہے جیسے ایروگنس میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے، میں خود اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ کئی دفعہ ایسے بیہیو کیا ہے کہ جیسے مجھے پتہ ہے اور آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، اور اس چیز کے لیے اگر میں نے کسی کے ساتھ کیا ہے بیہیو تو آئی اپولوجائز. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس یونٹی کے اندر آپ کے ساتھ چلوں. ٹھیک ہے، میں آئی مین اٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صرف کلام سنانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں. آئی ایکچولی وانٹ ٹو ڈو دیٹ، کیونکہ کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ کیا ہوگا کہ ہم نے ابھی جیسے دعائیں کی ہیں، تو ہم اسی وقت اگر ہم یونٹی کی اسپرٹ میں چلیں گے تو وہ روہیل جس کے لیے ہم نے دعا کی، 5 منٹ کے اندر ان کا فون آنا چاہیے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے موت کے منہ میں تھا، وہ کھڑا ہو کے لڈیاں ڈال رہا ہے. وہ جو لنگڑا تھا وہ اب ناشتا پھرتا ہے. یہ جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ہونا چاہیے. ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہم اس برکت کو حاصل کریں؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس نے ہمیں ایک چیز، گوروں نے نہیں یہ بیسیکلی کہ یہ خداوند معاف کرے، ابلیس کی طرف سے ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو سلسلہ ہے، obviously گوروں نے اس کو بڑا اپلائی کیا تھا، لیکن وہ دنیا داری کا ذہن تھا، جنگی ذہن تھا. تو یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول والا سسٹم ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو کنگڈم ڈیوائڈڈ ہے، جو جس سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے وہاں پر پھر برکت نہیں ہوتی. خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، انہوں نے جب خداوند یسوع مسیح نے بدروؤں کو نکالا تو انہوں نے کہا تھا یہ تو بال بول کی مدد سے نکالتے. تو خداوند نے کہا تھا کہ جس بادشاہی میں پھوٹ پڑ جائے وہاں پر پھر برکت نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ ڈھہ جائے گی. سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہر تفرقے کو، ہر ایسی بات کو، ہر ایسی سوچ کو ڈسکریج کرنا ہے جو ڈس یونائٹ کرے ہمیں. ٹھیک ہے، ہمیں ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری ہے ہم پر، اور یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ہم ایک دوسرے کو بہتر کہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے محبت اپنے دل میں رکھیں. کیونکہ مال کا سلسلہ بعد میں آتا ہے. لکھا ہے نا کہ اگلی جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی کہ کسی نے اپنے مال کو اپنا نہ جانا. مال تو بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بعد میں آئیں گی، لیکن ہمیں جو ہے وہ ہمیں یہ چیز لے کر آنے کی ضرورت ہے اپنی کلیسیا میں. اینڈ آئی بلیو کہ ہر کلیسیا کو یہ چیز اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ بائبل آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اگر آج ہم یہاں پر مسیح کا نام لے رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کی یونٹی کی وجہ سے ہے. اگر یہ رسول جو ہے اس وقت ایک دوسرے کو جو ہے وہ کرتے، اور اس چیز کو پالوس رسول نے بڑا زبردست طریقے سے کیا تھا کہ لوگ ڈس یونائٹ ہوتے تھے، کہتے تھے کوئی پالوس کا ہے، کوئی اپلوس کا ہے، کوئی کیفا کا ہے، کوئی فلانے دا شاگرد ہے، تسی فلانے دا شاگرد ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم سب مسیح کے ہیں. ہاللیلویا، ہم سب مسیح کے ہیں. اور یہی چیز دیکھیں کہ کلیسیاؤں میں جو ڈینومینیشنلزم آیا ہے، کلیسیاؤں میں جو یہ جو گروپ بازیاں آئی ہیں، آپ دیکھیں کہ ہر گلی گلی میں چرچ بن گئی. ٹھیک ہے، ڈینومینیشنز علیحدہ علیحدہ ہونے شروع ہو گئی، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ کم تر جانتا ہے. کیتھولک والوں سے بات کریں، وہ سب سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اوریجنل ہیں، ہم سب سے پہلے ہیں. ٹھیک ہے، پینتیکوسٹل والوں سے بات کریں کہ آپ کے پاس کیا، آپ تو بسیدہ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ہمارے پاس برکتیں ہیں، ہمارے پاس غیر زبانیں، ہمارے پاس یہ ہے. 7 ڈے والوں سے بات کرو کہ آپ سب کو پتہ نہیں، آپ جھوٹ پہ چل رہے ہیں، اصل میں سبت تو جو ہے وہ سیٹرڈے کا دن ہے. کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ رہا ہے ذہنوں میں.
اگر آپ میتھوڈسٹ والوں سے بات کریں وہ اپنی بات کریں گے, پروٹیسٹنٹ والوں سے بات کریں گے وہ اپنی بات کریں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس چیز کی کمی ہے وہ یونٹی کی کمی ہے. ڈینومینیشنلز کا جو ڈیوائڈ ہے یہ وہی کام ہوا جو کہ بابل کے برج پر لوگوں کے درمیان میں ہوا تھا, کہ وہ ڈیوائڈ ہو گئے تھے, سارے بکھر گئے تھے, تتر بتر ہو گئے تھے. ہمیں جب خدا میں یسوع مسیح لینے آئیں گے تو ہم میں سے کون سی جماعت کو لینے آئیں گے؟ خدا میں یسوع مسیح جب لینے آئیں گے تو کون سی ڈینومینیشن کے لیے آئیں گے؟ کس کے لیے آئیں گے؟ کیتھولکس کے لیے آ رہے ہیں؟ پینتیکوسٹل کے آ رہے ہیں؟ نہیں, وہ اپنے ایمان دار. اور لکھا ہے کہ ہر قوم, ہر قبیلہ, ہر امت, ہر اہل زبان میں سے لوگ جو تھے اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے ہر ڈینومینیشن کے لوگ بھی شامل ہوں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر وہاں پر جا کر ہمیں یونائٹ ہونا ہے تو ہم یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور لکھا کہ جب انہوں نے ایسا کیا اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان سب کی چیزیں مشترک تھیں. اب مال کے بارے میں اس لیے بڑا کلیئرلی لوکا نے لکھا کہ یہ سب سے پینفل چیز ہے. اپنے پیسے کوئی بھی نہیں کسی نے دیتے, ٹھیک ہے نا. ہم دعائیں بڑی دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو, ہم کہتے ہیں کہ جی خدا گاڈ بلیس یو بردر, خدا آپ کے ساتھ ہو. مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں ایک چرچ میں جاتا تھا, پادری صاحب تھے, وہ گاڈ بلیس یو کر کر کے ہم سے بہت کام کرواتے تھے. ایک ٹائم آتا ہم تھک جاتے تھے, ہم کہتے بھائی صاحب پھر بھی گاڈ بلیس یو بیٹا, خداوند آپ کو بڑی بلیسنگ دے گا. تو مقصد یہ ہے کہ کہنے سے ہم بہت کچھ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں دوسروں سے, لیکن نہیں. لکھا ہے کہ جو سب سے پرسنل چیز ہے, امیجن کریں کہ آپ جو ہے ہم سارے, اوبیسلی میں یہ سسٹم سجیسٹ نہیں یہاں پہ کرنے لگا, امیجن کریں کہ ہم ساروں کو تنخواہ پہلی کو ملے, سارے لے آ کے چندے پا دیے اور کہیں کہ ہم سب کی ضرورتیں جو ہیں وہ اس ہدیے سے پوری ہوں گی. دس کین بی اچیویبل, لائک انہوں نے تو کیا تھا اور ان کو برکت بھی ملی تھی. لیکن امیجن کریں کہ کیا ہم کر سکیں گے ایسے؟ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو. ہمارے جو سسٹمز ایسے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس نے دنیا داری, کیونکہ ابلیس کو کیا کہا گیا؟ دنیا کا سردار. تو اس نے کیا کیا کہ دنیا میں ایسے سسٹمز میں ہمیں پھنسا دیا ہے. ماڈرن ڈے سلیوری جو ہے, یہ جو جابس کا سسٹم اور ڈائریکٹ ڈیبٹس اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ سب اس چیز کا حصہ ہے کہ ہم چاہ کر بھی اس طرح کی چیز کو اچیو نہیں کر سکتے. If we want to do, we cannot do. لیکن ایک چیز ہم ضرور اچیو کر سکتے ہیں, وہ ہے یک دل اور یک جان ہونا. ہم اپنی گھر کو بیچ کر جو ہے وہ ادھر پتہ نہیں لا سکیں گے. میں I'll be waiting for your registry. ٹھیک ہے, پہلا قدم ایلڈر صاحب چکن گے, نہیں ایسا نہیں ہوگا. لیکن اس سے سبق ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ خدا کی بادشاہی سب سے اولین ہے. پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو. اگر جیسے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں اور باپ سے محبت زیادہ رکھے تو میرے پیچھے چلنے کے لائق نہیں ہے. یسوع نے بھیجا لوگوں کو کہ جا کر بلاؤ, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کھیتوں کی کٹائی کروا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ تیرے کھیت ایسے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کو دفن کرنا چاہوں. اس نے کہا جی مردوں کو دفن کرنے دے. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ میرا فلاں کام ابھی باقی ہے. سو یہ چیز ہمیں اس چیز کو یہاں پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اب یہ میں ریکوائر نہیں کہتا کہ ہم میں سے کوئی بھی ریکوائرڈ ہے کہ اپنا سارا گھر بار بیچ کے تو ادھر لے آؤ, نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو ایسے سمجھ لو جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں. When it comes to the kingdom of God, جب خدا کی بادشاہی کی بات ہوتی ہے, آپ کی جاب, آپ کے بچے, آپ کے گھرانہ, آپ کی ہر ایک چیز جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے. سب سے پہلے خدا کی ذات ہے. ہاں کچھ معاملات میں obviously یہ چیزیں ہمارے لیے اولین ہیں, لیکن جب خدا کی بادشاہی کی بات آتی ہے تو ہم ان کو ایسے جانیں کہ جیسے یہ نہیں ہے. اگر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا بھی پڑے خداوند کے لیے, ایک وقت آئے گا کہ جب سب سے قیمتی چیز جو ہماری جانیں ہیں وہ قربان کرنی پڑیں گی. بائبل میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے. امیجن کریں ہم سارے محل کوٹھیاں سارا کچھ بنا لیں اور ایک وقت آئے اور وہ مخالف مسیح اور اس کے لوگ جب دنیا میں ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ مسیح کا انکار کر دو, اور کیا کرو کہ مسیح کا انکار کر دو ورنہ تمہاری جان چلی جائے. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ مان لیں گے. یسوع مسیح کو بھی ایسا موقع آیا تھا. ابلیس نے کیا کیا تھا کہ ساری دنیا کی شان و شوکت, ساری جائیدادیں, سارے محل منارے, سارا کچھ دکھایا تھا, اور اس نے کہا تھا اگر تو میرے سامنے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا. تو خداوند نے کیا کہا تھا
کہ تو خداوند اپنے خدا کے علاوہ. We had at the temple, جب خدا اور اس کے لوگ مل گئے, جب جماعت مل گئی, گانے بجانے والے سارے مل گئے. اور سیکنڈلی جماعت کی یونٹی, جب آپس میں ہم سب ایک ہو جائیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے کسی بھی چیز کو اپنا نہ سمجھے اور دوسروں کے لیے ریڈی ہو اس کو سپینڈ کرنے کے لیے, دوسروں کے لیے خدا کے کام کے ترقی کے لیے سپینڈ کرنے کے لیے, ناٹ فزیکلی بٹ لائک ایوری تھنگ دینے کے لیے, ہر ایکسٹرا مائل جانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. تو پھر ہماری کلیسیا بہت بڑھے گی, ہماری کلیسیا میں معجزات ہوں گے, ہماری کلیسیا میں قدرتیں نظر آئیں گی, بڑا فضل ہو جائے گا. تب ہماری کلیسیا میں ایونجلسٹ, ڈسائپلس, رسول, نبی, استاد یہ سب اٹھیں گے. اور پھر ہم جو ہے وہ اس علاقے میں آگ لگا سکتے ہیں, اس علاقے میں ہم ریوائول کی ایک آگ لے کر آ سکتے ہیں. سو ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. سو لیٹس ورک ٹورڈز دس. اور میں یہی اگین کہوں گا کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا, میں نے کہا ہے کہ میرے اندر کمیاں ہیں, اور میں ایسے فیصلے کرتا ہوں کئی دفعہ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یونٹی کو نہیں لے کر آئے, لیکن آئی بلیو کہ آئی شوڈ چینج اینڈ آئی بلیو یو شوڈ چینج ایز ویل. آپ سب کو, ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے, اینڈ دین تھنگز ول گو بیٹر. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.